عورتیں اپنی شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ جہاں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں بچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ان کا معصوم بچپن تباہ مت کریں۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز اور بے عزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ نہ جانے آخر اتنا کیوں درد دیتی ہے محبت۔ ہنستا ہوا انسان بھی دعاؤں میں موت مانگتا ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ بلا وجہ لاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اسی لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ میں نے مرد کو اس بیٹی کی صورت میں بھی دیکھا ہے جس کا باپ ہیپاٹائٹس کی لاسٹ سٹیج پر تھا اور ڈاکٹر کہتے تھے بیٹا بس دعا، اور وہ ہاتھ جوڑے پاؤں پڑتے کہتا تھا میرے باپ کو بچا لو ڈاکٹر صاحب۔ میں نے مرد کو ایک بھائی کے روپ میں بھی دیکھا ہے جو میکے سے رخصت ہوتی بہن کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے تو روح میں سکون اترتا ہے۔ میں نے مرد کا ایک یہ روپ بھی دیکھا ہے جو سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب سارے لحاف میں دب کے سو رہے ہوں تو بیٹی کی ایک فرمائش پہ بابا اٹھے نا کچھ کھانے کو لا کے دے، بنا ماتھے پہ بل ڈالے شفقت بھری مسکان اچھال کے سر پہ چت لگائے کہتا ہے اٹھ گیا پتر جی۔ غرض یہ ہے کہ مرد ایک اچھا باپ، بھائی اور شوہر ہے۔ بے وفا مرد یا عورت نہیں، بے وفائی ایک خوبی ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ بے وفائی ایک خامی ہے جو عورت اور مرد دونوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی بن سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے طلاق کلامی میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاموشی سے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو گے ڈھل جائے گی، بشرط یہ کہ شوہر نرمی کا برتاؤ کرے۔ غصے اور غلط فہمی ہوئی سے تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ بیوی کبھی بھی اپنے خاوند کی نہیں سنتی، لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے سنتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنا بھی اثاثہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورا کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے
زندگی کو مصروف رکھنا پڑتا ہے۔ جب بیوی تم سے سوالات کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم پہ شک کرتی ہے، بلکہ وہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے۔ اپنی بیوی کو تحفہ دیا کریں، اس طرح بیوی کے دل میں خاوند کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ بات ہے تو کڑوی پر ہے سچی کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر رکھتے ہیں۔ ایک با کردار بیوی اپنے شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی، چمچہ کھٹکھٹاتی ہے۔ میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی، میرے سامنے رکھ دیتی ہے، اور میرا سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھماتی، میری پلیٹ میں رکھ دیتی ہے۔ کرسی پر میرے ساتھ نہیں بیٹھتی، ذرا ہٹ کے بیٹھتی ہے۔ میرے ناشتہ کر لینے پر ٹیشو پیپر آگے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے۔ میں کام پہ نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے۔ وہ ناراضگی میں بولنا چھوڑتی ہے، محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو صرف اور صرف شوہر ہی کر سکتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔